قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیتوں کے اندر لفظ دعا اور اس کا مادہ استعمال ہوا ہے۔ مختلف مقامات پر اس کے مختلف معانی ہوں گے۔ کہیں پر دعا بمانا بلانا ہے، کہیں دعا بمانا پکارنا ہے، کہیں دعا بمانا تمنا اور آرزو کرنا ہے، اور کہیں دعا بمانا پوجنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات کہ جن میں غیر اللہ کے پکارنے کو کفر یا شرک قرار دیا گیا ہے، تو وہاں پر غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارنا مراد ہوگا اور غیر اللہ کو خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہوگا، یعنی وہاں پر پوجنے کے معنی میں لفظ دعا استعمال ہوگا۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس کو مطلقاً لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہوتا ہے، لہٰذا غیر اللہ کو تم نہیں پکار سکتے۔ آپ نے بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ جیسے لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور یا رسول اللہ، تو جہاں پر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یا کو مٹا دو، غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات وہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جیسے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جہاں پر غیر اللہ کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے یا غیر اللہ کے پکارنے کو کفر اور شرک قرار دیا گیا ہے، تو ان آیات کو یہ لوگ مطلقاً لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی غیر اللہ کو پکارنا کفر اور شرک کیسے ہو گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ ما فوق الاسباب پکارنا یا مردوں کو پکارنا مراد ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو آیت ہے یا اس طرح کی دیگر جو آیات ہیں، ان میں تو اس طرح کی قید نہیں ہے، ان میں تو مطلقاً فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان میں تو بالکل مطلقاً فرمایا گیا، قید تو لگائی نہیں کہ جو مردوں کو پکاریں گے تو منع ہوگا، مردوں کو نہ پکاریں گے تو منع نہیں ہوگا، اس طرح کی قید تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہاں پر جناب وہی مراد ہے۔ ہم نے کہا بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مردوں کو پکارنا مراد ہے یا ان لوگوں کو پکارنا مراد ہے کہ جو سامنے موجود نہ ہو، تو ان کو اگر پکاریں گے تو کفر و شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو بہت ساری ایسی احادیث دکھا دیتے ہیں اور بہت ساری آیات دکھا دیتے ہیں کہ جہاں پر ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں کہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں۔ جیسے اب جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، تحیات بیٹھتے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں جناب السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو یہاں پر ایہا النبی، یہاں پر ہم نبی کریم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام تو پردہ فرما چکے ہیں، حضور علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، اور یہ نماز میں ہم پکار رہے ہیں۔ اگر بھائی غیر اللہ کو پکارنا جیسے تم کہتے ہو کہ مطلقاً ہے، تو پھر تو نماز کے اندر بھی پکارنا منع ہونا چاہیے تھا اور کفر و شرک ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ تو جب ہم نماز میں پکار رہے ہیں، جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں کہ جہاں پر پکارنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں پر پکارنے سے مراد غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارنا ہے۔ اسی طرح ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو یہ فرمایا گیا ہے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1053 میں، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے اس کا نمبر 1075 بنتا ہے۔ فرمایا گیا کہ کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ یہاں پر بھی پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4026 کہ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے مقتولین کو حضور علیہ السلام نے پکارا کہ ان کافروں کو جب بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ پکارا نا، قال ناس من اصحابہ، تو حضور کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنادی ناسن امواتن، حضور آپ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ جو مر چکے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے مرے ہوئے لوگوں کو پکارا ہے، تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مردوں کو بھی پکارنا کوئی کفر و شرک نہیں ہے۔
اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مالک تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا؟ رب نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، مالک و مولا میں اطمینان قلبی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور ان کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور رکھنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کہنا ہے ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا ان کو پھر تم نے پکارنا ہے، تو جب تم پکارو گے تو یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اب دیکھیں پرندے وہ جو فوت ہو چکے ہیں، وہ جو مر چکے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو پکارو۔ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی غیر اللہ کو پکارنا مطلقاً کفر اور شرک نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف آیت نمبر 78 اور 79 میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس وقت پکارا کہ جب وہ زلزلے کی وجہ سے انتقال کر چکے تھے، تو کیا کہا حضرت صالح علیہ السلام نے؟ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا، ونصحت لکم اور میں نے تمہارا بھلا چاہا، ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی مری ہوئی قوم کو پکارا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس وقت پکارا کہ جب وہ مر چکی تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 93 میں ان تمام حوالوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کو مطلقاً پکارنا کفر اور شرک نہیں ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا اس وقت شرک ہوگا کہ جب غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارا جائے گا، یعنی پوجنے کے معنی میں جب پکارنا ہوگا تو کفر اور شرک ہوگا، وگرنہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ غیر اللہ کو اس نیت سے پکارنا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ سنتے ہیں، تو اس طرح پکارنا بالکل جائز ہے۔